دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت رحیم، بہت کریم اور اپنے انعامات بغیر استحقاق کے عطا فرمانے والا۔ بندوں کا کوئی استحقاق نہیں ہے، بندوں کا اللہ پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغیر استحقاق کے انعامات عطا فرمانے والا، بہت کریم، بہت رحیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں بھی عافیت سے رہیں، کامیابی کے ساتھ رہیں، اور مرنے کا وقت بھی ان کا کامیابی والا ہو، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی جگہ جنت پہ جائیں اور وہاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا، علی نبینا وعلیہ السلام، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہر امت میں ہم نے ڈرانے والے بھیجے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم وہاں اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے عذابوں سے بچ جائیں، میری مصیبتوں سے بچ جائیں، تکلیفوں سے بچ جائیں اور راحت والی زندگی گزاریں۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا دین اتارا، اپنے احکامات اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اتارا، اپنے احکامات اتارے۔ اس دین پر چلنے والے کامیاب، اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام۔ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو چھپا دیا، اب محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو کامیابی کہاں ہے، کس راستے میں کامیابی، کس کام میں، کس عمل میں کامیابی۔ اللہ رب العزت نے اپنا دین اتار دیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور آپ نے ایک ایک طریقہ اس عمل کے پورا کرنے کا ایک ایک طریقہ کر کے بتا دیا۔ کامیابی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، اور اس راستے پر نہیں چلو گے تو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں۔ اچھے عمل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سے اچھے فیصلے آئیں گے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر دوسری قسم کے اعمال ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے، پریشانیوں کے اور تکلیفوں کے، اپنے عذابوں کے، اللہ کے عذابوں کے دروازے کھل جائیں۔ پچھلی امتوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ اور پہلے ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے، ایسے دین پر چلنے والے تھے، ایسی امانت والے تھے کہ وہ کسی کا ذرے کے برابر بھی حق نہیں مارتے تھے۔ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہ جائے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو میرے اوپر میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ ایک آدمی نے ایک زمین خریدی، ٹھیک ہے، یہ خرید و فروخت چلتی رہتی ہے زمینوں میں، گھروں میں اور مختلف چیزوں میں، پورے بازار ہے خرید و فروخت کی۔ زمین خریدی، جس نے خریدی وہ زمین میں اس نے کام کرنا شروع کیا، اپنا کھیت لگانا تھا یا باغ لگانا تھا، کھیتی کرنی تھی یا باغ کے پودے لگانے تھے۔ بہرحال جب اس نے کھدائی کی تو زمین کے اندر سے گڑھا نکلا، پڑا مٹکا جو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اوہو،
اتنی اشرفیاں، اتنی دولت، پورا گھڑا بھرا ہوا، لیکن وہ یقین رکھتے تھے اگر میں نے اس خزانے میں صحیح عمل کیا تو اللہ مجھے کامیاب فرمائیں گے۔ اب دل میں خیال آیا کہ بھائی میں تو زمین خریدی تھی، یہ مٹکا تو نہیں خریدا، یہ مٹکا تو اس بیچنے والے کا ہے۔ مٹکا زمین والے پہلے مالک کا ہے۔ وہ مٹکا اٹھا کے اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی۔ کیسے نیک لوگ تھے اور کیسے اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ ہاں، وہ مٹکا اشرفیوں سے بھرا ہوا اس مالک کے پاس پہنچا۔ ابھی کس کا ڈر تھا؟ یہ اللہ ہی کا تو ڈر تھا، اللہ ہی کا تو خوف تھا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا۔ جبھی تو اٹھ کر ادھر گیا، چھپا کے بیٹھ جاتا، کسی کو کیا پتا تھا۔ اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی اور زمین میں جب کھدائی کی تو اس میں سے یہ مٹکا نکلا ہے، یہ لے لو، آپ کا مٹکا ہے، واپس لے لو۔ مٹکے کا سودا نہیں کیا تھا میں نے۔ اب وہ بھی بڑا دیندار تھا، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ اگر میں نے اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کر دیا، اللہ مجھے دنیا میں بھی ناکام کر دیں گے، آخرت میں ناکام کر دیں گے۔ یہ اشرفیاں، یہ تو مال دولت ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، لیکن میرا جو عمل ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ مال دولت، دنیا، چیزیں یہ ختم ہونے والی ہیں، عمل باقی رہنے والا ہے۔ اس نے کہا بھائی، میں نے آپ کو زمین بیچی، زمین بھی بیچی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہی بیچ دی۔ اب یہ مٹکا میرا نہیں، آپ کا ہے۔ زمین خریدنے والا کہہ رہا ہے یہ مٹکا آپ کا ہے، اور زمین بیچنے والا کہہ رہا ہے یہ مٹکا آپ کا ہے۔ اب بتائیے کیسے اچھے لوگ تھے، کیسے ان کے جذبے تھے، نہ وہ لینے کے لیے تیار، نہ یہ لینے کے لیے تیار۔ ایک دیندار، حکیم آدمی، سمجھدار آدمی ان کے پاس پہنچے کہ بھئی ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ ہمارے درمیان فیصلہ۔ اب ان دونوں کے درمیان اللہ کا خوف تھا، ان دونوں کو آخرت کی فکر تھی، میرا کوئی عمل بگڑ نہ جائے، میرا کوئی عمل اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو جائے۔ دونوں اس جذبے والے تھے، دونوں اس جذبے والے تھے۔ اس نے کہا بھائی، ان دونوں میں سے ایک سے پوچھا تمہارے کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ دوسرے نے پوچھا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ کہ ہاں ہے۔ کہا اپنے بیٹی کی شادی اب اس کی بیٹی سے کر دو اور یہ مٹکے کے اشرفیاں ان میں خرچ کر دو۔ ایسے فیصلے کیے کہ دونوں راضی ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، آخرت کی فکر۔ میرا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہر عمل کے لکھنے کا انتظام فرما دیا۔ یہ ہمارے دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والے فرشتے اور بائیں کندھے پر برائیاں لکھنے والے فرشتے۔ صبح کو فجر کی نماز میں آتے ہیں اور جو رات بھر اس کے اعمال لکھتے رہے وہ صبح چلے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور پھر شام کو مغرب میں آتے ہیں، صبح والے فرشتے شام کو مغرب میں چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں۔ رات پر اعمال لکھنے والی جماعت فجر کی نماز کے بعد واپس جاتی ہے، اور دن بھر اعمال لکھنے والے فرشتوں کی جماعت یہ مغرب کی نماز کے بعد اوپر جاتی ہے۔ اب یہ بندوں کے اعمال اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ عمدہ کلمہ اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ نیک عمل بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں اور عمدہ کلمہ وہ بھی اللہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، یہ اللہ کے پاس پہنچا۔ جو اللہ کا ذکر کیا وہ ذکر اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ عرش کی چاروں طرف
ان کلمات کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. اب پڑھنے والے کا نام لے کے ان کا ذکر کرتے ہیں. اے اللہ آپ کے فلاں بندے نے آپ کا یہ ذکر کیا، آپ کی تسبیح بیان کی. فرمایا نا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ یعنی پڑھنے میں تو بہت ہلکے ہیں. دو کلمے ایسے ہیں جو پڑھنے میں تو بہت ہلکے ہیں اور اعمال تولے جانے کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو اللہ کو بہت محبوب ہے. تین صفتیں بیان فرمائی. دو کلمے ہیں. پہلی صفت کیا کہ زبان میں یعنی پڑھنے میں ہلکی ہے، اور اعمال تولے جانے کے وقت ترازو میں بھاری ہیں. اور رحمان کو اللہ کو بہت محبوب ہے. کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان وحبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مشکل ہے؟ پڑھنے میں آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. بزرگوں مشکل تو نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو نہیں لا گئی تھی؟ تو یہ کلمے پڑھنے والے کا اللہ کے عرش کی گرد گھومتے ہوئے اب پڑھنے والے کا نام لے کے اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اتارا، اپنے احکامات اتارے انسانوں کو کامیاب فرمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ بھی ناکام نہ ہو، میرے سارے بندے کامیاب ہو جائے اور میرے کامیابی والی جگہ میری جنت میں چلے جائے. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. ہر عمل، آنکھ سے جو عمل کیا، زبان سے جو بولا، کان سے جو سنا، آنکھ سے جو دیکھا، سارا عمل لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن کافر کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز اس سے دور نہیں ہے، چھٹی ہوئی نہیں، اس کے اندر محفوظ ہے، اس اعمال نامے میں محفوظ ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اعمال نامے میں محفوظ ہے. اور جو انہیں عمل کیے دنیا میں، جو کچھ کیے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، سارے اعمال اس میں لکھے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے وہ سامنے لکھے، سامنے آ جائے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کے رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے. کیا نہ ہو لکھا جائے، تھوڑا کیا ہو زیادہ لکھا جائے، چھوٹا گناہ کیا بڑا لکھا گیا، گناہ کیا ہی نہیں اور لکھ دیا گناہ کیا، ایسا نہیں. آپ کے رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے. چھوٹا گناہ کیا بڑا لکھ دیا یہ بھی ظلم، گناہ کیا نہیں اور لکھ دیا یہ بھی ظلم. پایا ولا یظلم ربک احدا، آپ کے رب کسی پر ظلم نہیں کرتے. آپ کے رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے. وہاں تو انصاف ہی انصاف ہے. دیکھیے نا کیسے اعمال والے تھے پہلے لوگ. ایک آدمی ایک شہر میں گیا، تاجر تھا، کچھ سودا سامان خریدنے کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے اپنا سامان بیچ دیا. جی اب اس کے پاس جو سودا اس نے خریدا پیسے کم پڑ گئے. اب پیسے کہاں سے لاؤں؟ پیسے کہاں سے لاؤں؟ ایک آدمی کے پاس گیا، بھائی میں فلاں شہر کا ہوں جو دریا کے پار، وہاں سے میں آیا ہوں، تاجر ہوں، کچھ سامان بیچ دیا، اب کچھ سامان خرید لیا لیکن پیسے کم پڑ گئے.
مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے۔ اب وہ آدمی جسے پیسے مانگنا تھا وہ اس کو جانتا نہیں ہے، یہ دریا کے اس طرف رہنے والا اور وہ دریا کے اس طرف رہنے والا، جانتا نہیں۔ اس نے کہا بھائی جتنا تم قرض مانگ رہے ہو میں تم کو دے دوں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہارا کفیل کون ہوگا، تمہارا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس نے کہا کفیل ہوا اللہ، میرے کفیل اللہ ہے۔ بس اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کا یقین سب کے دلوں میں تھا، اللہ کی ذات عالی کا یقین سب کے دلوں میں تھا، یقین والے، ایمان والے۔ جی جب اس نے سنا کہ کہہ رہا ہے کفیل ہوا اللہ، میرے کفیل تو اللہ ہیں، بس اس نے لا کے تھیلی، پیسے اس زمانے تھیلی میں رہتے ہیں پیسے، تھیلی لا کر دی تھی۔ اب کا پرچہ لکھ دو کس تاریخ کو واپس کرو گے، لکھ دیا اس نے پرچہ کہ فلاں تاریخ کو واپس کروں گا۔ کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، اس کے مانگنے پر اور یہ کہنے پر کہ میرا کفیل اللہ ہے دے دیے۔ ایسے یقین والے، اللہ پر ایسے اعتماد والے، جس اللہ کو یہ کفیل بنا رہا ہے وہی اللہ میری اس رقم کے واپس ہونے کا انتظام فرمائیں گے۔ وہ آدمی رقم لے کے چلا گیا، کوئی اس کا پتہ، فون تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، فون نمبر لکھ سکتی، بلا آ گئی کہ لوگوں کی زندگیاں بگاڑ دی، زندگیاں تباہ کر دی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس فون کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا نفع بہت تھوڑا ہے اور نقصان بہت زیادہ، نقصان خالی بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ۔ اب دیکھیں نا ہمارے تبلیغ میں نکلنے والے بہت سے نوجوان، کئی نوجوان اس فون کی وجہ سے چلہ پورا کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ کئی نوجوان 3 چلے کی نیت سے آئے اور 10 دن بعد 20 دن بعد کہ گھر سے فون آ گیا، بیوی نے فون کر دیا آپ کی والدہ بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، جلدی آ جائیے لیجیے۔ کیسا چلہ اور کیسے 3 چلے؟ یہ فون اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں فون جماعت میں لے کر مت آؤ۔ جب گھر سے نکلے آپ نے دعائیں پڑھ لی، اللہ کا بھروسہ کر لیا، اب اللہ کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ کون کافی؟ اللہ ہی کافی ہے۔ بس اللہ کے سپرد کر کے اپنی طرف سے ان کے کھانے پینے کا ضروریات کا انتظام کر کے آپ آ گئے۔ اب فون مت رکھو، فون گھر میں چھوڑا، یہ لو بھائی یہ میرا فون ہے، یہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ آپ کو بھی سنبھالیں گے، مجھے بھی، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائیں گے، میری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس اب کس بات کی فکر، اب کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف؟ بہرحال تو وہ آدمی چلا گیا، اس نے اپنے جو ہے سودا لیا، پیسے دیے، پیسے ادا کیے، دریا پار کر کے اپنے گھر میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ تاریخ آنے کا وقت آیا جس تاریخ کو دریا پار کر کے جا کے اس آدمی کو دینے تھے جس سے ادھار لیے تھے، وہ دریا کے پاس آیا، اوہو ان دنوں میں دریا میں بہت طغیانی آئی ہوئی تھی۔ جب بارشیں ہوتی نا پہاڑ میں اوپر کی جگہوں میں بارشیں ہوتی ہے تو دریا میں طغیانی آ جاتی، بہت تیز بہاؤ ہوتا ہے، کوئی کشتی چل نہیں سکتی۔ کشتی والے کہتے ہیں ہم آپ کو دریا پار نہیں کرا سکتے، اگر ہم نے آپ کو کشتی میں بٹھایا اور کشتی لے کر گئے تو کشتی ڈوب جائے گی، آپ بھی مر جاؤ گے، ہم بھی مر جائیں گے۔ کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوتا، اور بیچارہ 1 دن آیا، 2 دن آیا، آخر وہ تاریخ آ گئی جس میں اس نے پیسے واپس کرنے تھے۔ پریشان، پانی آج بھی کم نہیں ہوا اور پانی آج ہی بہت زور میں، سوچ کر اب میں کیا کروں۔
پیسے میرے ہاتھ میں ہیں، کیسے پہنچاؤں؟ سوچتے سوچتے ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی. کیا کیا؟ ایک درخت کا تنا لیا، درخت کا تنا، اور اس کو بیچ میں سے کاٹا، کھوکھلا کیا اس کو، اور ایک پرچہ لکھا، فلاں آدمی جس نے دریا کے اس پار شہر میں فلاں آدمی سے اتنا قرض دیا تھا، آج کی تاریخ لکھی، آج کی تاریخ کے واپسی کے وعدے پر. اب یہ رقم میں اس لکڑی میں رکھ رہا ہوں. اے اللہ میں نے آپ کو کفیل بنایا تھا، اے اللہ میں نے آپ کو کفیل بنایا تھا، یہ رقم اس مالک تک پہنچا دیجیے. میں خود دریا پار نہیں کر سکتا، دریا میں بہت طغیانی ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما اور اس مالک تک پہنچا دیجیے. پرچہ لکھ کے اس رقم کے ساتھ اس لکڑی کے اندر رکھا، اور جو لکڑی کاٹ کے نکالی تھی وہ دوبارہ اس کے اوپر رکھ کے ٹھوک دی. یہ دیکھیے اللہ کا یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل، بھروسہ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اپنی محنت پوری کرتا ہے، جو قرض دیا واپس کرنا ہے، جو تاریخ مقرر کی اس تاریخ پہ دینا ہے. اگر میں اس تاریخ میں نہ دیا اللہ ناراض ہو جائیں گے. ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی میرا کوئی عمل اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو. اچھا، اللہ کی شان، وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا، پرچہ نکالا، او ہو اچھا کل ہے وہ تاریخ، اطمینان سے بیٹھ گیا. اگلے دن دریا کے کنارے پہنچ گیا. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دریا میں بہت طغیانی آئی ہے، کوئی کشتی نہیں چل رہی. وہ بیچارہ کن سے آئے گا؟ ابھی کھڑا انتظار کر رہے ہیں، میرے پیسے، میرا مال، میرے پیسے، میرا مال، میرے پیسے. کوئی صورت نہیں ہے. کافی دیر کھڑا رہا، دریا کے کنارے انتظار کرتا رہا. کافی دیر بعد اس کو اوپر سے، دریا کے اوپر سے ایک لکڑی آتی ہوئی نظر آئی. یہ لکڑی وہی لکڑی تھی، لکڑی اوپر سے آتی نظر آئی. اس نے کہا وہ آدمی تو آ نہیں سکتا بیچارہ، وہ آدمی آ نہیں سکتا، دریا میں طغیانی ہے، پیسے میرے آ نہیں سکتے. چلو یہ لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو پانی سے نکال دیتا ہوں، گھر لے جا کے اس کو کاٹوں گا، گھر والے جلانے کے کام میں لے آئیں گے. اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چل رہا ہے. اس کے دل میں یہ ڈالا کہ تم لکڑی پھاڑ کر اس کے اندر پیسے رکھو اور لکڑی کو بند کر کے دریا میں بہا دو. اور اس کے دریا میں ڈالا کہ یہ لکڑی آ رہی ہے، چلو میں اس کو نکال لیتا ہوں، پیسے تو آئی نہیں، یہ لکڑی گھر لے جاتا ہوں، اسے چیر پھاڑ کر گھر والوں کو دے دوں گا، وہ جلانے کے کام میں لے آئیں. لکڑی نکالی اور گھر لے گیا. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ محنت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. یہ کیا تھیلی نکالی، اس تھیلی کو کھولا، اس میں پرچہ رکھا ہوا تھا کہ میں نے فلاں آدمی سے جو دریا کے پار رہتا ہے، فلاں تاریخ کو اتنا قرضہ لیا تھا اور آج کی تاریخ میں واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج دریا میں بہت طغیانی ہے، میں دریا پار نہیں کر سکتا، میں قرض ان تک پہنچا نہیں سکتا. اے اللہ میں نے آپ کو کفیل بنایا تھا. قرض دینے والے نے مجھ سے پوچھا تھا تمہارا کفیل کون ہے؟ میں نے کہا میرے کفیل اللہ ہے. اے اللہ میں یہ رقم اس لکڑی کے اندر رکھ کے دریا میں بہا رہا ہوں، اپنے کرم سے اس مالک تک پہنچا دیجیے. پرچہ سے نکال کے پڑا اور رقم نکالی، تھیلی نکالی، رقم گینی، پوری رقم تھی اس کے اندر. بڑا خوش ہوا، کیسے اس نے تدبیر کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اس کو. خیر وہ رقم اپنی نکال لی اس نے، لکڑی کاٹ پھاڑ کر جی گھر والوں کو دے دی، کھانا پکاؤ، جلانے کام میں لے آؤ.
کچھ دن کے بعد دریا میں جب طغیانی ختم ہوئی اور دریا اپنے معمول پر چلنے لگا، اب یہ آدمی دوبارہ پیسے لے کر، ایک تھیلی میں پیسے لے کر اور کشتی سے پار ہو کر اس کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ باہر نکلا سلام دعا کے بعد کہا کہ میں وہی آدمی ہوں فلاں تاریخ کو جو آپ سے قرض دیا تھا، تاریخ میں نے آپ کو لکھ کر دی تھی، لیکن جو تاریخ تھی اس میں دریا میں بہت طغیانی آئی ہوئی تھی، اب میں دریا پار نہیں کر سکتا تھا، کوئی کشتی مل نہیں رہی تھی، کشتی والا اپنی کشتی کو دریا میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کشتی والا اپنی کشتی کو دریا میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں آپ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسے واپس کرنے میں دیر ہو گئی، وہ ساری بات کر رہے ہیں اپنی، میں آپ کو پیسے واپس کرنے میں مجھ سے دیر ہو گئی، مجبوری یہ تھی، یہ لیجئے آج میں آپ کے دریا کچھ تھما، دریا کچھ معمول پر آیا، تو آج میں کشتی میں بیٹھ کر آپ کے پیسے آپ کو واپس کرنے کے لیے لے کر آیا۔ وہ بھی دیندار تھا، جس نے قرض دیا تھا وہ بھی دیندار تھا، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف تھا، اس کو پتا تھا کہ میں کل مرنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر میں نے خیانت کی، اس کے مال نے خیانت کی، جو پہلے آیا لکڑی کے اندر وہ بھی رکھ لیا، اور یہ جو دے رہا ہے اگر یہ بھی رکھ لوں یہ خیانت ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھیں گے اور مجھ کو خیانت کرنے والے کی سزا ملے گی۔ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دیتے ہیں، تو مجھ کو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا عذاب دیں گے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دل میں سارا سوچ رہا ہے وہ، جس کے دل میں اللہ کا یقین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ کبھی معاملات میں دیر سویر نہیں کرے گا، کبھی معاملات میں غلط سلط نہیں کرے گا، اس کے معاملات کھڑے ہوں گے۔ اور تبلیغ والے تو سفید کپڑے کی طرح ہوتے ہیں، سفید کپڑے پہ چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے تو سب کو دور سے نظر آتا ہے، بھائی آپ کو کرتا کیا لگ گیا، آپ کے کرتے پر آپ کے کرتے میں کیا لگ گیا، ہر ایک کو نظر کہ سفید کپڑے کی طرح ان کا دامن صاف ستھرا ہونا چاہیے، معاملات بالکل کھڑے ہونے چاہیے، معاملات بالکل صاف ہونے چاہیے، مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ اب اس قرض دینے والے نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اہتمام کیا، اپنا قرض دینے کے لیے یہاں آئے، بھائی آپ نے جو اس تاریخ کو جو پیسے بھیجے تھے نا لکڑی کے اندر بند کر کے، وہ مجھ کو مل گئے، آپ نے کفیل اللہ کو بنایا تھا، اللہ کفیل تھے ہم دونوں کے درمیان، اللہ نے تمہارے بھیجے ہوئے اس پیسوں کو مجھ تک پہنچا دیا، اب میں نے اسی تاریخ کو اپنا سارا قرض وصول کر لیا، اب تم جائیے رقم واپس لے جاؤ، یہ میری نہیں ہے تمہاری ہے۔ وہ بھی خوش ہو گیا، وہ قرض دینے والا وہ بھی خوش ہو گیا، اچھا میں جو رقم بھیجی تھی لکڑی کے اندر بند کر کے اللہ نے اس تک پہنچا دی، اللہ کا شکر ہے، خوب اللہ کا شکر ادا کیا، جو میں نے وعدہ کیا تھا جس تاریخ کا اس تاریخ کو رقم پہنچ گئی اس کے پاس۔ پہلے زمانے میں لوگ ایسے معاملات کے کھڑے اور معاملات کے صاف، آج ہمارے اخلاق بگڑے، معاملات بگڑے تو آج مصیبتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، لوگوں میں دشمنیاں آ رہی ہیں، عدالتوں میں ججوں کو مقدمات نمٹانے سے فرصت نہیں ملتی، اور ایک مقدمے کے فیصلے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بعض دفعہ زمین کا جھگڑا اور جناب مقدمہ کر دیا، اب نہ بیچنے والا اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ خریدنے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور سالوں تک فیصلہ نہیں ہوتا عدالت، نہ اس کے کام کی نہ اس کے کام کی۔ اگر مل بیٹھ کے آپس میں سمجھوتہ کر لیتے، کسی بڑے سمجھدار آدمی کو بیچ میں ڈال لیتے، صلح صفائی ہو جاتی اور جس کے حصے میں زمین آتی وہ سے فائدہ اٹھاتا۔
دل الگ پھٹے، عدالت نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میں تو زمین لے کے رہوں گا، یہ ہوتا کون ہے، اس نے قبضہ کر لیا، یہ وہ شیطان کیا کیا دماغ میں بھر دیتا ہے۔ عدالت مجھ کو دلوائے گی، عدالت پولیس بھیجے گی۔ بعض دفعہ تو یہاں تک سننے میں آیا کہ زمین کی وجہ سے مقدمات عدالت میں چل رہے تھے اور دونوں فریقوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ کتنے آدمی اس طرف کے قتل ہو گئے، کتنے آدمی اس طرف کے قتل ہو گئے، جو زمین کا مالک تھا وہ بھی قتل ہو گیا اور زمین ویسے پڑی ہوئی۔ معاملات صاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑیں گے، دلوں میں اللہ محبت ڈالیں گے، اور معاملات خراب ہوں گے دل پھٹیں گے۔ اب دیکھیے نا، معاملات میں میراث بھی ہے، وراثت بھی ہے۔ والد کا انتقال ہوا، 4 بیٹے 4 بیٹیاں اور ایک بیوہ، 9 آدمی وارث، 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ اب جو بڑا بیٹا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد والد کی جتنی جائیداد ہے، منقولہ یا غیر منقولہ، منقولہ کہتے ہیں کہ جو نقد پیسے ہیں یا والد کے کپڑے ہیں اور جتنی استعمال کی چیزیں ہیں، یہ تو جائیداد منقولہ جائیداد ہے، نقد رقم چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور غیر منقولہ جیسے والد کے نام کا مکان ہے، والد کے نام کی زمین ہے، یا کاروبار والد کے نام ہے، دکان والد، یہ غیر منقولہ جائیداد۔ یہ ساری جائیدادیں مفتی حضرات سے پوچھ کر ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ورثہ ملنا چاہیے۔ یہ فرض ہے، فرض میراث تقسیم کرنا، حق والے کو حق دینا، یہ فرض ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی بیچارے اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں ہاں سب کو دوں گا، بڑا بھائی ہے میں سب کو دوں گا، تو کہ ابھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو والد کے انتقال کو 4 دن بھی نہیں گزرے، والد کے انتقال کو 4 دن بھی نہیں گزرے، جلدی کیا ہے؟ مل کے بیٹھیں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے اور تقسیم کریں گے۔ اب مل کے بیٹھنے میں ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے۔ اب کیا ہے؟ بھائی بہنوں میں آپس میں اختلافات شروع ہوئے۔ یہ بڑا بھائی کھائے جا رہا ہے، ہم کو نہیں دے رہا، یہ تو سب کا حصہ ہے، سب کا حق ہے، بڑے بھائی کو کیا ہو، کیوں جو ہے وہ کھا رہے ہیں؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے بھائی کو چاہیے تھا اس کو دیتا۔ اب اسی طرح پھر وہ اختلافات بڑھتے لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ عدالتیں پہنچ جاتے ہیں، مقدمے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر کرنے سے آئی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے میں، فرض ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس مجمع میں بھی ایسے ساتھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی میراث، والد کی میراث یا والدہ کی میراث اب تک تقسیم نہیں کی، وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، ساتھ توبہ پڑھیں، اور پھر جلد سے جلد مفتی حضرات سے مسئلہ پوچھ کر جائیداد تقسیم کریں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ اللہ کا حکم پورا کریں گے، بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے دل آپس میں جڑے رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت باقی رہے گی، بلکہ محبت زیادہ ہو جائے گی۔ بھائی بہنوں سے محبت کرنے والے، بہنوں پہ خرچ کرنے والے، اور بہنیں بھائیوں کی احسان مند اور بھائیوں کا ادب کرنے والی۔ اب بھائی کہتے ہیں کہ بھائی بہن سے کہتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی اتنی جائیداد ہے، اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے۔ بہن شرمائے گی، نہیں بھائی میں کوئی حصہ نہیں، والد نے ہم پہ بہت خرچ کیا، ہماری شادیاں کرائیں، شادی میں جو والد نے خرچ کیا میں سب کچھ مل گیا، کہیں گی بہنیں۔ بعض علاقوں میں الحمدللہ خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں محبت ہوتی ہے، جوڑ ہوتا ہے،
تو بہنیں کہیں گی بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ استعمال کرو، آپ خرچ کرو، آپ ہم کو بھی تو دیتے ہو نا، ہم کو بھی تو خرچ کرتے ہو، آپ کئی پھل لے کے آ رہے ہو، کئی مٹھائی لے کے آ رہے ہو، کئی بچوں کے لیے کپڑے لے کے آ رہے ہو، آپ بھی تو خرچ کرتے ہیں ہم پر، بس وہی کافی ہے، جو والد نے دے دیا اور جو آپ ہم پہ خرچ کر رہے ہیں ہمارے بچوں پر، وہ کافی ہے۔ بہنیں کہیں گی، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، جتنا جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اتنا اتنا حصہ بنا کر، مثلا 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ، 10 لاکھ روپے، وہ تھیلی میں ڈال کر پیکٹ بنا کر بہن کے ہاتھ میں دے دو۔ جب پیکٹ بنا کر گئے بہن کو دینے لگے تب بھی بہن انکار کر رہی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری اور آپ پر حق یہ ہے آپ اس کے ہاتھ میں دے دو، ایک دفعہ بہن کے ہاتھ میں دے دو، بہن وہ لے لے، اس کے قبضے میں آ جائے، پھر جہاں چاہے خرچ کرے، وہ دوبارہ آپ کو دے دے کہ نہیں بھائی آپ خرچ کرو، یا اپنے شوہر کو دے دے، کاروبار میں لگا لو، یہ والد کا حصہ میرے نام آیا ہے، یہ کاروبار میں لگا لو، آپ کا کاروبار تھوڑا ہے، مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، چلو یہ پیسے برکت والے پیسے ہیں، کہتے ہیں جو میراث میں پیسے ملتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، برکت والے پیسے ہیں، یہ اپنے کاروبار میں لگا لو، برکت ہوگی۔ اور جب اس کو شوہر کو دیے، شوہر نے اپنے کاروبار میں لگائے، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ اب یہ بہن ساری زندگی اپنے بھائی کی احسان مند نہیں ہوگی کہ میرے بھائی نے میرے والد کا حصہ دیا، میں نے اپنے شوہر کو دے دیا، اس کا کاروبار ماشاءاللہ چمک گیا، برکت والا مال اس نے کاروبار میں لگایا تو کاروبار چمک گیا۔ تو اگر وہ بہن نہیں لیتی، بھائی کو واپس کر دیتی ہے، تو بھائی کا دل میں اس کی بڑی محبت آئے گی، قدر آئے گی، اور بہن بھی خوش ہوگی کہ میں نے بھائی کو دے دیا، بھائی خرچ کریں گے اور انشاءاللہ میرا بھائی تو ہے۔ اب ساری زندگی یہ بہن بھائی اور والدہ کی سرپرستی میں یہ محبتوں کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا حکم انہوں نے جلدی پورا کر دیا۔ بعض جو ہمت والے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ان کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی عظمت ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں ان کو فکر ہوتی ہے۔ والد کا یا والدہ کا انتقال ہوا اور جناب 2-3 دن کے اندر بہن بھائیوں کو جمع کیا، چلو بھائی سوچو، اب جو اگر والد کا انتقال ہوا ہے تو بھائی ان کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اگر والدہ کا انتقال ہوا ہے تو بہنیں بھائیوں سے کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ والدہ کا زیور ہے، عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہی عام طور سے، اور بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ، یہ والدہ کا زیور ہے، والدہ کی ایک ایک انگوٹھی اس کے اندر ہے، ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ والدہ کے سامان میں سے اتنے پیسے نقد نکلے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ میراث جس کا انتقال ہوا ہے اس کی ایک ایک چیز میں سارے ورثاء کا حصہ ہے۔ اگر ورثاء میں کچھ نابالغ چھوٹے بھی ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی بہن بھی ہیں، چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، تو جو نابالغ بہن بھائی ہیں ان کی اجازت معتبر نہیں ہوتی، وہ تو حصہ ان کا نکالنا ہی نکالنا ہے۔ وہ کہہ بھی دے کہ بھائی جان آپ کا ہے سب کچھ، ہمارا کیا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی جو 4 دن ہوئے نہیں والد کے انتقال کو، اور یہ جو ہے سامان لے کے بیٹھ گئے بانٹنے کے لیے، بہت ان کو جو ہے باپ کے مرنے کی فکر تھی، باپ مرے ہم جائیداد پہ قبضہ کریں، لوگ متے بناتے ہیں، اور کچھ فکر کرنے والے تو یہاں تک اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہاں تک اللہ کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ آج والدہ کو قبرستان میں پہنچا کر آئے، اگلے دن بھائی سے کہتے ہیں آ جاؤ بیٹھ جاؤ،
اگلے دن رشتے دار بہت برا بھلا کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں. اب وہ تو کہتے ہیں نا جسے 8-10 دن 15 دن مہینے بعد بیٹھ گئے تھے، کہتے ہیں ابھی تو ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. آج چیز دوسرے دن بیٹھ گئے، کہتے ہیں ابھی تو ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، اور ان کو بٹوارا کرنے کا فکر پڑ گئی ان کو. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے، اب موت کا پتہ نہیں، ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور یہ میرے ذمے حق نہ جائے. اگلے دن ہی بیٹھ گئے، بہنوں کو بلا لیا، والدہ کو بلا لیا. اب والدہ بھی کہہ رہی ہیں ارے فلانے تجھے کیا ہو گیا، کل تو تیرے باپ گئے ہیں، آج تو جائے لے کے بیٹھ گیا. اس نے کہا والدہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن بس یہ فکر ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یہ فرض ادا ہو جائے. اب مجھے لوگوں کے تانوں کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے برا بھلا کہنے کی فکر نہیں ہے، مجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. وہ بہن بھائی آپس میں ایسی محبت، ایسا تعلق کہ بہنیں بھائیوں پہ جان چھڑکتی ہیں اور بھائی بہنوں پر، ان کے بچوں پر ہر وقت ان کی فکر رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم پورا کرنے کی برکت، اللہ کا حکم پورا کرنے کی برکت. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. وہی میری بات جہاں شروع کی تھی میں نے، اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں کو چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اور بندے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہاں، مزے کی بات تو یہ ہے، بندے بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن بندے، ان کی عقل تھوڑی، ان کی سمجھ تھوڑی، ان کا تجربہ تھوڑا، ان کا دیکھنا محدود، ان کا سننا محدود، ان کا بولنا محدود. بندے کے اندر جو صفات ہیں اللہ نے بہت محدود دی ہیں، بہت محدود. آنکھ سے دیکھ رہا ہے، بس تھوڑے فاصلے تک دیکھ سکتا ہے، آگے نہیں دیکھ سکتا. اور آنکھ کے سامنے ایک تنکا بھی آ جائے، ایک انگلی بھی سامنے آ گئی، اور سامنے کی بڑی سے بڑی چیز بھی اس کو نظر نہیں آئے گی. اردو کا محاورہ ہے نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، کہ آنکھ کے سامنے ایک تنکا بھی آ جائے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، اتنا بڑا پہاڑ نظر نہیں آتا. انسان کی صفات بہت محدود ہیں، اللہ رب العزت کی ہر صفت لامحدود ہے. اللہ کا سننا لامحدود، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود. سارے انسان، حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے، اگر تمہارا پہلا آدمی اور تمہارا آخری آدمی، تمہارا پہلا آدمی اور تمہارا آخری آدمی، سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ سارے انسان کتنے ہوں گے؟ آج کل دنیا میں کہتے ہیں کہ 5-6 ارب انسان ہیں. یہ بھی اندازے ہیں، نئے بھی آ رہے ہیں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں. 5-6 ارب انسان ہیں. ان سے پہلے کتنے دنیا سے جا چکے اور کتنے دنیا میں قیامت تک آئیں گے، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک آدمی اللہ سے مانگے، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی عقل کے مطابق اللہ سے مانگے. اب یہ سب جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ارب انسان، اللہ رب العزت کا سننا اتنا لامحدود کہ اللہ سب کی آواز کو سنیں گے. یہ ارب انسان جو مانگ رہے ہیں، اللہ سب کی آواز کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ رب العزت سب نے جو مانگا اللہ ان کو عطا فرما دیں، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کو پانی میں ڈبونے سے اس کے ناکے میں جو پانی آ جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. یہ شاید دوسرا ترجمہ بعض علماء کرتے ہیں بس اتنی سی کمی آئے گی. سارے انسانوں کو ان کے مانگنے کے مطابق، بادشاہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق مانگا، وزیروں نے اپنی سمجھ کے مطابق مانگا، مالدار لوگوں نے، تاجروں نے، ملازموں نے، ہر طبقے نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مانگا. اللہ سب کو ان کے مانگنے کے مطابق دے بھی دے، تب بھی اللہ خزانہ میں کمی نہیں آئے. سننا اللہ کا اتنا لامحدود.
علم اللہ کا 1000 سال پہلے کیا ہوا، 1000 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، اللہ کی علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی کامل صفات والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب مان چاہتے ہیں، اور ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کامیاب بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ آج جو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، مال دولت زیادہ ہو جائے، چیزیں زیادہ ہو جائیں تو میں کامیاب ہوں۔ ارے بھائی، تجھے کھانا آج مل گیا، دوپہر کو کھا لیا، پیٹ بھر گیا، شام کو پھر بھوک لگے گی، شام کو کھا لیا، صبح کو پھر بھوک لگے گی، صبح کو پھر بھوک لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کامیاب فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ مزے اڑائے، لذتوں میں رہے، اور کوئی اس کو پریشانی نہ ہو۔ اور ایسی جگہ وہ جنت ہے، جب نیک عمل کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے جنت میں پہنچائیں گے، اور جنت میں ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار دیں گے کہ جو مانگو تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں پر جو مانگو گے ملے گا، اور جو تمہارے دل میں چاہت آئے گی، تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی، اللہ اسی وقت اس کو پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو پورا کر دیں گے، اور جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اور یہ غفور، بہت بخشنے والے، رحیم، رحم فرمانے والے، ان کی طرف سے یہ اپنے مہمانوں کے لیے مہمانی ہے۔ بہت خوبصورت خوبصورت سیب لگے ہوئے درخت میں، کہتا ہے کتنے پیارے سیب ہیں، فوراً ٹوٹ کے اس کے پاس آ گئے، اور جہاں سے وہ سیب ٹوٹا ہے دوسرا سیب اس کی جگہ آ جائے گا، لگ جائے گا۔ درخت سے سیب ٹوٹ کے اس کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں دوسرا سیب لگ گیا۔ وہاں ختم نہیں ہوتی چیزیں، وہاں فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے۔ دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، انسان ہے، جانور ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کے لیے دنیا میں فنا ہے۔ کوئی پہلے دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر آخر دیر سے جائے گا، سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ کسی کی موت جلدی آئے گی اور کسی کی موت دیر سے آئے گی۔ دنیا دار الفنا ہے اور جنت دار البقا ہے۔ جو جنت میں چلا گیا، ایک دفعہ جنت میں چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ۔ اب سیب ہے، اتنا بڑا سیب دیکھ کے خوش ہو گیا، دل میں تمنا ہوئی سیب ٹوٹ کے سبھا، ارے بھائی اتنا بڑا سیب کیسے کھاؤں گا، مجھے میرے سامنے تو کٹ کے آئے، میں اس کی ایک پھاؤں کھاؤں، چھلکا اترا ہوا ہو اور سیب کٹا ہوا ہو، اسی وقت سیب کٹ کے چھلکا اتر کے اور پلیٹ میں اس کے سامنے آ جائے گا، لو اللہ کے ولی کھاؤ۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں جو پھل ہوں گے، ایک ایک پھل میں 70 رنگ اور 70 ذائقے۔ ایک پھل میں 70 ذائقے، ادھر سے کھایا میٹھا، ادھر سے کھایا کچھ کم میٹھا، پتہ نہیں کیا کیا ذائقے ہوں گے، اللہ کو معلوم۔ یہاں تو پھل ہوتا ہے، کچا ہے تو کچا، پکا ہے تو پکا، اور ایک ہی ذائقہ ہے۔ وہاں نہیں، وہاں تو ہر ایک پھل میں 70 ذائقے، اور آدمی ایک پھل کو کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 70 سال تک پھل کھاتا ہے۔ کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، کوئی پیٹ خراب نہیں ہوگا، کوئی چورن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی اور ڈاکٹر سے دوائی، آدمی کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک خوشبودار
ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب ہضم ہو جائے گا. ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب ہضم ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے کرتے اللہ کا مقرب بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ بہت ارشاد فرماتے ہیں قرآن شریف میں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ایسے جنت تیار کی ہے، ایسے ایسے محلات تیار کی ہیں جو کہ جن کے بارے میں، جنت کی صفات کے بارے میں کبھی کسی نے سنا نہیں، کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کبھی کسی کے دل پہ ان کا خیال نہیں گزرا. نہ کسی نبی نے اس جنت کو دیکھا جو اللہ کے مقربین کی جنت ہے، نہ کسی اللہ کے ولی نے دیکھا، نہ اللہ کے نبی نے دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے وہ جنت بنائی ہے. تو بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ ارے بھائی ہلکی آواز آ رہی، کیا بات ہے؟ کچھ کو نیند آ رہی ہے اس لیے بول نہیں سکے. بھائی سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، جنت میں جانے کے لیے سب تیار. کون تیار نہیں؟ ایسی عمدہ جگہ، ایسی مبارک جگہ. تو کیا فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے جبریل جاؤ جنت کو دیکھو. او ماشاءاللہ، اللہ کے فرشتے تھے، بہت تیز اڑنے والے، چند سیکنڈوں کے اندر زمین سے آسمان میں پہنچنے والے. جنت کو دیکھو. وہ حاضر ہوئے، جنت کو دیکھا، وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کے باغات کو، وہاں کی نہروں کو. اوہو، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، خالص پانی کی نہر، اللہ اکبر. اور جنت کی خوبصورتیاں، جنت کی خوبصورتیاں، وہاں کے محلوں کی خوبصورتیاں، وہاں کے حور عین کی خوبصورتیاں، ہر چیز کو دیکھ کر تمنا کریں گے اے اللہ، جو میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، وہ یہاں اس کا بدلے آپ مرتبہ عطا فرما رہے ہیں. تو جنت اللہ عطا فرمائیں گے. اور یوں کہا جائے گا، یوں کہا جائے گا، اس جنت میں رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو، تمہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا، موت نہیں آئے گی. اور تم جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تم صحت مند تندرست رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے. لیجیے، کیا مزے کی جگہ ہے، کیا مزے کی جگہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، جنت تو ایسی پیاری جنت ہے، اس میں اتنی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں جو کوئی مسلمان سنے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا. اس بیان کو پوری امت اللہ تک تعالیٰ نے پہنچانے کے لیے جنت کو ہمارے ساتھ ڈھانک تعاون دیا کرے. ہمارے اپنے چینل کو احکامات کے سبسکرائب پورا کریں. کرنے والوں کے لیے، خیر. اور جو اللہ کے حکموں میں قربانی دینے والے، اللہ کے حکموں پر قربانی دینے والے. اور حتیٰ کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں اس سے. اللہ رب العزت اور نعمتیں اپنی بڑھاتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے. ایک دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اور مجھ سے مانگو اور دوں گا. وہ عرض کریں گے اے اللہ، ہم آپ سے کیوں نہ راضی ہوں؟ آپ نے ہماری مغفرت فرما دی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا. نہیں، کچھ مانگو. یا اللہ میں آپ سے کیا مانگے؟ ساری نعمتیں آپ نے ہم کو عطا فرما دی، ساری نعمتیں عطا فرما دی اور جنت میں داخل کر دیا، اب کیا مانگے آپ سے؟ نہیں میرے بندوں، مانگو. جب بندوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کیا مانگے؟ پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندو، اب میں تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں تم سب سے راضی ہوں، میں تم سب سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا.
کہ جنت والوں کو اس خوشخبری کے سننے سے اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی۔ اللہ کی رضا کا پروانہ اور اللہ کی نازکی سے حفاظت، یہ اتنی بڑی نعمت کہ ساری جنت کی نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائیں گی۔ پھر حضرت جبریل السلام کو اللہ تعالیٰ جنت کو ڈھانک دیں گے ناپسندیدہ چیزوں کی پورا کرنے سے۔ اللہ کے حکم پورا کرنے میں جو رکاوٹ، جو ناپسندیدہ چیزیں نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جنت میں جائیں گے۔ خواہشات کو، ناجائز خواہشات سے رکنے سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے رکنے سے، اس کے ان چیزوں کو پورا کرنے پر، نفس کے خلاف اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب مانگیں گے۔ پھر بھیجیں گے جبریل السلام کو، جاؤ دیکھو۔ وہ کہیں گے اے اللہ، میں تو یہ کہہ رہا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ جو اس کی صفات کو سنے گا وہ اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، لیکن اب یہ جو اس پہ آپ نے ڈال دیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا نفس کے خلاف، چاہتوں کے خلاف، ناجائز شہوات اور خواہشات کے خلاف، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں پھر جنت ملے گی۔ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے شاید کوئی بھی اس میں نہ جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ، جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل السلام جائیں گے، دوزخ کو دیکھیں گے، وہاں کے عذابوں کو، وہاں کی مصیبتوں کو، کہ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے موٹے سانپ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر جس میں ایک قیدی کو، جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اونٹ کی گردن کے برابر اژدہے، سانپ، بچھو اور مختلف طرح کے عذاب، اور سب سے بڑا عذاب تو آگ کا۔ اگر جبریل السلام آئیں گے، عرض کریں گے اے اللہ، اس جہنم کی صفات کو سن کر تو کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا، ہر ایک اس سے دور رہے گا، اور جو اس کے کوئی اس میں نہیں جائے گا، کہ اللہ رب العزت جہنم کو ڈھانک دیں گے خواہشات پورے کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، خواہشات کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت حضرت جبریل السلام سے ارشاد مانگیں گے اب دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل السلام جائیں گے اور جب دیکھیں گے جہنم کے اوپر تو خواہشات کی پورا کرنے کا پردہ ڈال دیا گیا، اللہ کے احکامات کو توڑ کر خواہشات کی پورا کرنے پر دوزخ میں جائیں گے۔ اے اللہ، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ وہاں فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب تو کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ طبیعت کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی دوزخ میں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں اللہ نے کامیابی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، ایک آدمی کے پاس جا کے بحث فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، ایک اللہ کو معبود بنا لو، اللہ میرے معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اپنے خواہشات کو دبانا، اپنے من چاہی اور دل کے چاہنے کو دبانا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حضور کی مبارک سنتیں، حضور کے طریقے، اس پر اپنی زندگی کو لائیں گے اور ساری امت پر محنت کر کے ان کو بھی زندگی میں لائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی والی جگہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ خواہشات سے بچنا، اپنی من چاہی زندگی نہ گزارنا، رب چاہی زندگی۔ 2 برس پہلے شروع میں میواتی حضرات کہا کرتے تھے، من چاہی رب چاہی، من چاہی رب چاہی۔ من کہتے ہیں نفس کو، اپنے نفس کی چاہتوں کو قربان کرنا، اپنے دل کی چاہتوں کو قربان کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں
اللہ بزرگ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، من چاہی پہ نہیں چلنا، رب چاہی پہ چلنا۔ اس کے لیے تیار ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ؟ کون کون بھائی تیار ہیں؟ رب چاہی پہ چلنا ہے، من چاہی پہ نہیں چلنا، من چاہی کو قربان کرنا ہے اور رب چاہی کو پورا کرنا ہے۔ ہر قدم پہ، ہر منٹ پر، ہر قدم پہ میں نے سوچنا کہ اس وقت جو ہے رب چاہی کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کو پورا کروں، اور من چاہی کیا ہے اس سے بچوں، اس سے دور رہوں، تاکہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب دیکھیے پورے دین پر چلنا یہ رب چاہیے، اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اور یہ امت چونکہ آخری امت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خیر امت، افضل امت بنایا، افضل امت بنایا۔ اب اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، خود بھی رب چاہی پہ چلنا ہے اور من چاہی کو چھوڑنا ہے، اور ایک ایک مسلمان پر محنت کر کر کے اس کو رب چاہی پر ڈالنا ہے، من چاہی سے نکالنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات اور نفس کے چاہنے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس پر اپنے آپ کو لانا ہے، اور ایک مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ساری امت کی فکر کرنا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی بھی فکر کرنا۔ اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ سب انشاءاللہ؟ کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ساری زندگی دعوت والا کام امت کی فکر کریں گے انشاءاللہ، سب تیار ہیں؟ آخری زندگی تک، موت تک۔ کب تک بھائی؟ کب تک؟ موت تک۔ جیسے کہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ پایا کرتے تھے، کیا پایا کرتے تھے مولانا؟ پایا کرتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا۔ ہم محنت کرتے رہیں، رب چاہی پر لوگوں کو لاتے رہیں، من چاہی سے نکالتے رہیں، جی تو یہ دعوت والے کام، دعوت والی محنت کرتے کرتے ہماری موت آئے، دعوت والی محنت، دعوت والا کام کرتے کرتے ہماری موت آئے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے راضی ہونے کا طریقہ بتا دیا، میرے حکموں کو پورا کرو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو، میں راضی ہو جاؤں، میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ واہ بھائی واہ، تو سبھی تیار ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہیں موجود؟ ڈاکٹر صاحب یہ سب ماشاءاللہ مجمع حالت اٹھا رہے ہیں، ان کے نام کیسے لکھیں گے آپ؟ جی ہاں، تمہارے کہ سب نے عزم کر لیا، اب یہ مختلف تقاضوں میں جانے کے لیے سب تیار ہوں گے انشاءاللہ، خود ہی اپنی تشکیل کرائیں گے، تیار ہیں سب تشکیلوں کے لیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے وہی درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، 10 دن کے لیے آئے، اپنے کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے آئے، کسی دوست کی نصرت کے لیے آئے، اب یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب میں 4 مہینے لگا کے جاؤں گا۔ ایسے کون کون سے بھائی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں جو 4 مہینے کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے لگا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تیار ہے بھائی؟ تیار ہے آپ لوگ؟ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ لگ گئے، چل رہے ہیں ماشاءاللہ، 4 مہینے لگا کے جاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریح رکھیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جو بھائی 4 مہینے لگا چکے اور 2 سال میں سے دائرہ سے گزر گیا، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں جانے کے لیے عزم فرمائیں۔ کون کون بھائی تیار ہے 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے دنیا کے ملکوں جانے کے لیے؟ کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ،
7 مہینے کے لیے اور 1 سال کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب بھائی سال کے جائیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا میں اللہ تبدیلی لے آئیں گے, پوری دنیا میں اللہ تبدیلی لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ گناہوں کی زندگی کو روک کر اور ظلمت اور گناہوں کے اندھیرے اس غلط زندگی کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نیکیوں والی اور روشنی والی نورانی زندگی اللہ زندہ کر دیں. تشریح رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب باہر ملکوں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے, ویزا بھی چاہیے, لمبا چوڑا خرچہ بھی چاہیے. اب بعض دفعہ ساتھیوں کے پاس اس وقت نہیں ہوتا, عزم تو کر لیا, پکا ارادہ ہے, لیکن اس وقت نہیں جا سکتے. ایسے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ نکال دیا. چلو بھائی دنیا کے ملکوں جانا مشکل ہے تو ملک کے اندر 1 سال بستی بستی, گاؤں گاؤں, قریہ بقریہ, کوچہ بکوچہ, کوچہ بکوچہ, قریہ بقریہ, بستی بستی, شہر شہر جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, ان کو مسجد والا بنانا ہے. ہر مسلمان مسجد والا بن جائے, اللہ سے لینے والا بن جائے. اندرون ملک سال کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اندرون ملک سال کے لیے, اندرون ملک سال, اندرون ملک سال, کوچہ بکوچہ, قریہ بقریہ, شہر بشہر. جی اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے, اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے. آپ سب تیار ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. تشریف رکھیں. اب سے یہ سب بھائی جنہوں نے 7 مہینے یا سال بیرون ملک کے لیے یا اندرون ملک سال کے لیے عزم کا اظہار کیا, ان سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جتنے وقت میں چل رہے ہیں جب یہ وقت پورا ہو جائے اپنے علاقے میں جائیں, تو آپ کے قریب جو بڑا مرکز ہو اس میں جا کے اپنے عزم کا اظہار کریں. میں بیرون ملک میں جانے کے لیے تیار ہوں, میں اندرون ملک سال کے لیے تیار ہوں. وہ حضرات آپ کا تفقد کریں گے, وہ حضرات آپ کا تفقد کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کی تشکیل کریں گے نا بھائی. خود ہی اہتمام انشاءاللہ خود ہی اہتمام کرنے آپ حضرات. اب آخری ایک تقاضا بہت آسان, آخری تقاضا بہت آسان, اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. جو اس کے لیے تیار ہو بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں. وہ کیا تقاضا ہے؟ ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی تقریباً سب نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اب یہ سب بھائی جنہوں نے ہر سال 4 مہینے کا عزم کیا ہے, ان سے درخواست ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد, کون سی نماز بھائی, کون سی بھائی, مغرب کی نماز کے بعد مسجد کی نچلی منزل میں ستون نمبر 146. دیکھیں جو چیز یاد نہیں آتی وہ بھول جانے خطرہ ہو, اس کی آدمی نشانی لگا لے. نشانی بھائی چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 40 دن کا. اور تبلیغ کتنے نمبر ہیں؟ تبلیغ کی صفات کتنی ہے؟ 6. چلہ 40 دن کا اور تبلیغ کی صفات 6. ان 6 کو 40 سے جوڑ دیجئے, 46. 100 ویسے لگا دیجئے. 146 نمبر ستون پر یاد ہے گا نا, تو نشانی بتا دی. 146 نمبر ستون پہ تشریف لے جائیں. وہاں تشکیل والے بیٹھے ہوں گے جو آپ کی تشکیل سالانہ 4 مہینے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. چلے جائیں گے نا آپ لوگ خود انشاءاللہ. اب درخواست یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تشریف لے آئے ہیں کہ کچھ اعلانات فرمائیں گے. ان کے اعلانات کو غور سے سنیں. اس بیان کو جب یہ اعلانات پورے کر کے آپ کو جانے کی اجازت دیں گے پھر آپ حضرات تشریف لائیں اپنے انفرادی اعمال کے لیے. لیکن اٹھنے سے پہلے مجلس کی دونوں دعائیں پڑھیں پھر اٹھیں. ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ان کے اعلانات سنیں. گزارش ہے تشکیلیں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گی. جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں, کارگزاری ہو چکی, تشکیل نہیں ہوئی ہے, 9:30 بجے نیچے 131 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں. وہاں انشاءاللہ ان کی تشکیلیں ہوں گی. اور جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں, کارگزاری نہیں سنائی ہیں,
10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کے حلقے لگتے وہاں تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنائیں۔ کل جو جماعتیں بنی تھیں ان کے لیے روانگی کے بعد 10 بجے انشاءاللہ اسے ممبر پر ہوگی۔ ذمہ دار بھائیوں سے عرض ہے وقت کا اہتمام ہو، 10 بجے سے پہلے اپنی جماعتوں کو مکمل کر کے یہاں ممبر کے سامنے تشریف لائیں، روانگی کی بات سنیں، پھر آخر میں دعا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں روانگی ہوگی۔ تو اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب مجلس کے ختم کی دونوں دعائیں پڑھ لیں۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔